ریوولوشن ہوتا ہے، اس ریوولوشن کے بعد اگر آپ گراف دیکھیں گے تو آبادی کا گراف اگر صدیوں ہزاروں سال تک جو جا رہا تھا وہ ایک دم سے ورٹیکلی اوپر جاتا ہے اور پھر عرب کراس کر کے اور آج دنیا 7 ارب سے بھی تجاوز کر چکی ہے، اور یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہی سالوں بعد 9 اور 10 تک دنیا کی پوری آبادی پہنچ جائے گی۔ یہی ہماری پاکستان کی آبادی کے ساتھ ہے کہ پاکستان کی آبادی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بہت تیزی سے پھیلی ہے۔ تو یہ دن اس نسبت سے منایا جاتا ہے کہ ریسورسز اور پاپولیشن گروتھ میں بیلنس کریٹ کرنے کے لیے جو ڈیولپمنٹ کا پوری دنیا کا ایک ایجنڈا ہے، اس ایجنڈا میں یہ تھیم ڈالا جائے کہ ریسورسز اور پاپولیشن گروتھ میں ہمیشہ سے بیلنس ہو۔ پاکستان میں بھی یہ دن 11 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان اس سال نے اور پچھلے سال بھی ہم نے اسی طرح کیا تھا کہ ہم 1 جولائی سے 30 جولائی تک بلوچستان کے تمام اضلاع میں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تاکہ فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز، خاندانی منصوبہ بندی اور قدرتی صحت کے حوالے سے ہم شعور اجاگر کر سکیں اور پالیسی میکرز کو ہم بتا سکیں کہ جب تک فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو پرائرٹائز نہیں کیا جاتا ہے، ہمارے ہیلتھ کے جو انڈیکیٹرز ہیں، آپ سب کو پتا ہوگا کہ بلوچستان کے ہیلتھ انڈیکیٹرز میٹرنل مارٹیلٹی ریٹ، انفینٹ مارٹیلٹی ریٹ، چائلڈ مارٹیلٹی، یہ پوری دنیا میں الارمنگ بلوچستان وہ خطہ شمار کیا جاتا ہے کہ جس میں نیوٹریشن کی بھی مال نرشمنٹ کے بھی انڈیکیٹرز بہت برے ہیں۔ وجوہات بہت سی ہیں، بنیادی وجوہات میں پاپولیشن گروتھ کا بیلنس نہ ہونا شامل ہے، اور خصوصی طور پہ فیملی پلاننگ، برتھ اسپیسنگ جو قرآن کا ایک کنسپٹ ہے کہ 2 سال تک کم از کم ایک بچے اور دوسرے بچے کے درمیان برتھ اسپیسنگ ہو، اس پہ جب توجہ نہیں دی جاتی، وہ برتھ اسپیسنگ ہوتی نہیں ہے تو ماں بیمار رہتی ہے، اور ماں کی بیماری کی وجہ سے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی کمزور ہوتے ہیں، لاغر ہوتے ہیں، ویسٹیج کرنے کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا کہ جب تک فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو توجہ ایکولی باقی جتنی بھی ہیلتھ کے انٹرونشنز ہیں ان کے ساتھ نہیں دی جاتی ہے، ہیلتھ کے انڈیکیٹرز بھی ہم امپروو نہیں کر سکتے، اور ڈیولپمنٹ کا جو ترقی کا ایک خواب ہے وہ خواب بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو تھیم جو ہے اس گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اڈاپٹ کیا ہے، پہلے اگر آپ سب کو پتا ہوگا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاپولیشن کنٹرول کا ایک سلوگن تھا جو ہمارے جس میں برتھ کنٹرول پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی، جو کہ ہمارے کلچر اور اسلامی کچھ تعلیمات کے ساتھ تصور کیا جاتا ہے۔ ابھی جو اس گورنمنٹ آف پاکستان کا تھیم ہے وہ ہے توازن کا، جو کہ قرآن سے لیا گیا ہے کہ مائکرو لیول پہ بھی اور میکرو لیول پہ بھی ریسورسز اور آبادی میں توازن ہو، گھر کی سطح پہ اور معاشرے کی سطح پہ، اور ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی کا جو کنسیپٹ ہے، یہ 3 پلرز ہیں: ریسورسز، پاپولیشن سائز اینڈ رسپانسبلٹی، فیملی سائز اینڈ رسپانسبلٹی، اس میں توازن ہو۔ تو توازن کا ایک کنسیپٹ ہم لے کے آئے ہیں، اور ساتھ میں کہ فیملی پلاننگ از بیسک ہیومن رائٹ۔ جب بیسک ہیومن رائٹ بن جاتا ہے تو یہ حکومت کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے اور معاشرے کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ سروسز اویلیبل ہو۔ جب یہ رائٹ ہے ہر فیملی کا، ہر خاتون کا، ہر مرد کا، کپل کا یہ رائٹ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کے میتھڈز اڈاپٹ کر کے ان کو بتانا سمجھانا یہ ان کی چوائس ہے، ڈیسیجن ہے، کہ یہ انفورسمنٹ نہیں ہے، ڈیسیجن ہے۔ اب اگر وہ ڈیسیجن لیں اور ریسورسز اویلیبل نہ ہو تو وہ بنیادی حق کی وائلیشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ میڈیا کے سامنے ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پورے بلوچستان میں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، تمام محکموں کے ساتھ اور سول سوسائٹی کے ساتھ، آئی این جی اوز کے ساتھ، یو این ایجنسیز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ کوشش ہماری ماں اور بچے کی صحت پہ توجہ لینا ہے تاکہ سہولتیں جہاں ہیلتھ کی ساری توجہ ہے، ایم ایل سی ایچ کی، ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی سروسز ہو، فیملی پلاننگ کی ہو، اور نیوٹریشن کی سروسز، ویکسینیشن کی سروسز، یہ کمیونٹی لیول پہ ہر کسی کو اویلیبل ہو تاکہ ہمارا ایک صحت مند بلوچستان ہو، توانا پاکستان ہو، اور ڈیولپمنٹ کا خواب شکل میں تعبیر ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ آپ بنا رہے پاپولیشن ڈے بنا رہے ہیں،
میں آیا کہ جب ڈے منایا جاتا ہے 11 تاریخ کو ڈے کا، تو اس کے بعد آپ لوگ آپ لوگوں کا پسند ہونا تو یہ چاہیے کہ اس ڈے سے بفور اگر آپ فنکشن کرتے ہیں لوگوں کو زیادہ آگاہی ہوتی ہے. جو ہمارے میڈیا ہیں یا ہمارے نیوز چینل ہیں ہم اچھی طرح سے پاس کر پا رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ آپ نے مطلب کیا کتنا کنٹرول کیا آپ ابھی کو جو فیملی پلاننگ کے لوگ آتے ہیں. اچھا یہ پہلا والا سوال تو آپ کی بات بالکل درست ہے. ہم 1 جولائی سے کر رہے ہیں اور ہماری ہر ضلع میں کر رہے ہیں. سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو ہم نے انگیج کیا ہے. 11 جولائی کو بھی ہم نے ایکٹیویٹیز کی ہے، 11 جولائی سے پہلے بھی ایکٹیویٹیز کی اور بعد میں بھی. ہم صرف اس دن کو نہیں منا رہے ہیں. آج ایک اچھا پیغام یہاں اس سیمینار میں آیا ہے کہ یہ ہم ہر روز کو اس کو ایمرجنسی کے طور پہ لیں اور ہر روز ہم اس پہ کام کریں. جہاں تک آپ نے کنٹرول کی بات کی ہے، میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ بلوچستان کا اب بھی گروتھ ریٹ جو ہے وہ بہت خراب نہیں ہے. ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے تو اس وجہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ پالیسی کنسٹرینٹس بھی ہیں، پالیسی پیراڈاکسز ہے. تو پولیٹیکل بات میں یہ تو پولیٹیشینس کو کرنی چاہیے اور وہ کرتے بھی ہیں. ایک تو این ایف سی میں جو پاپولیشن کا مسئلہ ہے کہ پاپولیشن بیسڈ ہے. دوسرا کچھ اور بھی پالیسی کے گورنمنٹ پاکستان کے انسینٹیوز ہیں جن کی وجہ سے پاپولیشن کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن ابھی ہم پاپولیشن کنٹرول کی بات کرتے بھی نہیں ہیں. ہم بات کرتے ہیں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے. پاپولیشن گروتھ میں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن اتنا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہیلتھ کے جو انڈیکیٹرز ہیں، ہیلتھ کے انڈیکیٹرز میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ اگر آپ پی ایچ ایس 2007 اور 6 اور 7 لیں گے اور 13 اور 12 اور 13 کا جو سروے ہے، اسی طرح سے نیشنل نیوٹریشن سروے اگر آپ لیں گے تو میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ 885 سے ابھی 265 اس پہ پہنچ چکے ہیں. بہت ہم امپروومنٹ کر چکے ہیں. اسی طرح سے آئی ایم آر انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ہیز آلسو ریڈیوس. نیوٹریشن میں مال نرشمنٹ کے حوالے سے چیلنجز ہیں. فیملی پلاننگ کے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انمیٹ نیڈ جس کو کہتے ہیں، انمیٹ نیڈ یہ ہے کہ کپل چاہتا ہے کہ وہ فیملی پلاننگ کے میتھڈ اڈاپٹ کرے تو ان کو سہولت دستیاب نہیں ہوتی. یہ ایک بہت بڑا کیا ہے. دوسرا ڈیمانڈ جنریشن پہ ہم نے بہت کم کام کیا بلوچستان میں. اس وقت ہماری جو پالیسی ہے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی، ہم زیادہ ڈیمانڈ جنریشن پہ کام کر رہے ہیں اور اویئرنیس، کیونکہ ریسورسز اتنے گورنمنٹ آف بلوچستان کے نہیں ہیں کہ ہم ہر شعبے میں ریسورسز دے پائیں. تو اگر شعبوں کو اجاگر ہو تو سول سوسائٹی بھی میڈیا بھی اپنا کردار ادا کرے. میرے خیال سے ہم اس میں کافی حد تک بہتری لا سکتے ہیں 5-10 سالوں میں. اور ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کریں. فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے ایجنڈا کو آپ ہمارے ساتھ مل کے زیادہ سے زیادہ ہم نے آگے بڑھانا ہے تاکہ پالیسی، پبلک پالیسی پرائرٹائزیشن ہو جائے. آپ دیکھیں بجٹ میں باقی محکموں کو بہت زیادہ ملتا ہے، پاپولیشن کو بہت کم ملتا ہے. تو ہم نے فیملی پلاننگ کا اگر زیادہ توجہ دیں گے، اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کروائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ زیادہ اس طرف ریسورسز بھی ہیں اور لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ وہ میتھڈس اڈاپٹ کر سکیں. پوری دنیا میں اور پاکستان میں مختلف تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد یہ بڑھتی ہوئی آبادی کے وسائل اور لوگوں کے معاشی اور سماجی زندگیوں پر معتدل اثرات ہیں. لوگوں میں آگاہی اور شعور کو اجاگر کرنا ہے. بلوچستان صحت کی دیکھ بھال کے حوالے سے بہت سے مسائل کا شکار ہے، جن میں زچگی اور نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات، معیاری صحت کی دیکھ بھال کی خدمات تک محدود رسائی اور معنی حمل ادویات کی کم استعمال شامل ہے. تولیدی صحت اور خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات کو ترجیح دینا صحت کے نتائج کو بہتر بنانا اہم پیش رفت ہے. مطالعات اور تحقیقی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ تولیدی صحت کی خدمات میں سرمایہ کاری زچگی اور نوزائیدہ بچوں کی اموات کی بلند شرح سے نپٹنے میں مدد کرتی ہے. ماہانہ قبل از پیدائش میں دیکھ بھال، محفوظ ترسیل کی خدمات اور بعد از پیدائش کی دیکھ بھال کا رسائی کو یقینی بنانا ماؤں اور نوزائیدہ بچوں کی صحت کی بقا کی شرح کو ممکن طور پر بہتر بنایا جا سکتا ہے. صحت کی دیکھ بھال سہولیات کا قیام اور مضبوطی، صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کی تربیت اور کمیونٹی کی بنیاد پر اقدامات کو فروغ دینا صحت کے بہتر نتائج کے لیے ضروری ہے. تولیدی صحت اور خاندانی منصوبہ بندی غیر ارادی حمل اور اس سے منسلک خطرات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. ماہانہ طریقوں کا رسائی کو یقینی بنانا
نہ صرف ماں اور بچے کی صحت کو بہتر بناتا ہے بلکہ صحت حمل کے نتیجے میں صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات پر دباؤ کم کرتا ہے. صحت کی بہتر نتائج کے لیے تولیدی اور خاندانی منصوبہ بندی کی راہ میں حائل ثقافتی اور سماجی رکاوٹوں کو ایک قابل عمل حکمت عملی کے ذریعے دور کرنے کی ضرورت ہے. کمیونٹی رہنماؤں مذہبی اسکالر اور مقامی اثر رسوخ رکھنے والے افراد کو شامل کرنے سے غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکتا ہے, خرافات اور منتج کرنا ہے اور تولیدی صحت اور خاندانی منصوبہ بندی کے لیے ایک معاون ماحول فراہم کرنا ہے. اس سلسلے میں کمیونٹی بنیاد کا اقدامات کی اگائی مہم میں رکاوٹوں کو توڑنے اور قبولیت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے, جس کے دیر پا اور مثبت اثرات مراتب ہوں گے. تولیدی صحت کی خدمات اور خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کی دستیابی اور رسائی کو بہتر بنانا ہماری اولین ترجیح میں شامل ہے. اس میں صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات کا قیام, صحت کی دیکھ بھال, خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات کو فراہم کرنے والوں کی تربیت اور معائنہ حمل ادویات کی دستیابی موجود ہے. خاص طور پر صوبے کے دور دراز پسماندہ علاقوں میں اور حکومت بلوچستان صوبے میں صحت اور خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کرتی ہے. یہاں پہ میں ایک بات کہوں گی کہ سب سے اہم رول ہمارا میڈیا ادا کرتا ہے. ہم میڈیا سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ مہم اکائی کو دور کو ہائی لائٹ کریں اور اس سے دور دراز کے لوگوں کو یہ پیغام ضرور پہنچے گا. پھر ہمارے علماء اکرام ہیں, ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ بھی مہم اکائی کو لوگوں تک پھیلائیں اور اس میں ہماری مدد کریں. ساتھ میں پاتھ فائنڈر کو ہم لے آئے تھے اور ابھی بڑا اچھا ہوگا ہمارے ساتھ, جیسے یہ لگتی ہے کہ ڈاکٹر سرمد ہے, اپنے ولی بڑے صاحب ہے ہمارے ساتھ. میسج میں کرتا ہوں یہ ہو جائے 2 دن کے اندر. فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان آدمی کے موجود نہیں مل رہا ہے, لیکن ان کا ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہمارے اس کے علاوہ بی ایس سی آئی ٹی کا بھی پیغام میرا ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے. ہیلتھ میں بھی ان کا کام ہے کہ پاپولیشن میں بھی ہماری ریکویسٹ پہ آئے اور بڑا اچھا کم ہی عرصے میں بہت اچھا بڑی اچھی پروگرام کی ہے. ساتھ میں اور بھی مختلف آرگنائزیشن ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, یونیسیف کا ہمیں تعاون حاصل ہے اور مختلف آرگنائزیشن ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آف کورس وہ تو ایک سمندر ہے. ابھی میرے تعارف میں یہ کہا گیا کہ میں کچھ عرصے پہلے باتوں میں چھپ گیا, میں باتوں میں چھپا نہیں, میں ایک سمندر میں کود گیا سچی ہیلتھ کے طور پہ. وہاں جب میں گیا میں نے کہا دریا سے میں سمندر میں آیا ہوں, یہاں جب میں نے کہا سمندر سے واپس میں. وہاں بڑی زیادہ جس دن پہلے میں نے ہمیشہ یہ بات نہیں کی کہ جب مجھے سیکٹری ہیلتھ کا چارج ملا, کیونکہ وہاں پہ پین فل ہو گئی ہے, درد ہوتے ہیں, کینسر کے مریض ہوتے ہیں, کارڈیوویسکولر ڈیزیز کے مریض ہوتے ہیں, مائیں زچگی نیٹ کی وجہ سے مر رہی ہوتی ہیں, بچے مر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں. میرے نوٹیفیکیشن میں میں نے 2 رکعت نفل پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری مدد اور نصرت فرمائیے. تو پریشانی کے ساتھ یہ نماز جتنے اثر گزارا ہے, محنت کی کوشش کی ہے ڈپارٹمنٹ کی اپنی بڑی اچھی تعاون بھی ان کا حاصل تھا. ایک بار ڈاکٹر سمیع مفتی نے مختصر بات کی, بڑی گہری بات کی ہے, جو انٹیگریشن ہے سروس ڈلیوری لیول پاپولیشن کے سیکٹری ہوتے ہوئے میں نے یہ ایجنڈا اگر آپ سے کیا تو ہم نے مل کے ایک ایجنڈا اسٹارٹ کیا تھا کہ ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایٹ دا سروس ڈلیوری لیول, ویسے تو باتیں مرجر کی ہوتی ہے, مرجر کے ہاتھ میں ہم نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ سروس ڈلیوری لیول ہمارا ان کے ساتھ انٹیگریشن ہو, کمیونٹی لیول پہ, پرائمری ہیلتھ کیئر لیول پہ, سیکنڈری لیول پہ, تاکہ سارے ہیلتھ کا جو پورا ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس کے اندر فیملی پلاننگ کو ہم اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز کو ہم انٹیگریٹ کر سکیں. تو ہم نے ایک کوآرڈینیشن کی, تو جب میں ہیلتھ میں کیا میں زیادہ تر افیکٹو اس پہ کام کر سکا, اور ہماری اسٹریٹجیز بھی بن چکی ہیں, اس میں کام ابھی ہو رہا ہے ماشاء اللہ. کافی حد تک WHO کی بھی اس کی سپورٹ ہے, BCID کی سپورٹ ہے. پرائمری لیول فیسلٹیز اور سیکنڈری لیول فیسلٹیز میں ہمارے جو سینٹرز ہیں ورکرز ہیں ان کی موجودگی کو ہم انشور کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. پاپولیشن کا ایک ایوب صاحب نے جو اسٹیٹسٹکس بتائے, ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں گزشتہ 15-20 سالوں میں ہمیں مایوس نہیں ہونے چاہیے, کام بہت ہوا ہے. میں صرف ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں, ہر جگہ میں یہ کام کرتا ہوں.
کہ PDHS پاکستان ڈیموگرافک ہیلتھ سروے 2007 میں 880 میٹرنل مورٹلٹی ریٹ، یعنی 1,100,000 میں 885 خواتین ان کی فوتی ہوتی ہے جس کو ہم میٹرنل مورٹلٹی ریٹ، اور اسی طرح سے PDHS 2006-7 میں پھر آپ دیکھو کہ اٹھائیں گے جو انفنٹ مورٹلٹی ریٹ وہ بھی بہت ساتھ میں نان نیوٹریشن کی جو اسٹرینتھنگ ویسٹنگ ہے، چائلڈ اوبیسٹی ہے، چائلڈ انیمیا ہے، باقی انیمیا کی جو ایشوز ہیں وہ بھی بہت علامتی ہے. میں خود چیز پہ ہیلپ کرتا ہوں تو یہ مجھے ایک علامتی صورتحال ہوتی ہے. PDHS 17-18 کو جو آپ دیکھیں گے MMR 200 سم تک میں آ چکا ہے، IMR بھی گھٹ چکا ہے، اور بھی ہمارے کافی انڈیکیٹرز بڑے زیادہ امپروو ہو چکے ہیں. اسی طرح سے نیوٹریشن، نیشنل نیوٹریشن سروے ہے 2019 کا، اگر آپ وہ اٹھا کے دیکھیں گے اور ماضی کے جتنے بھی سرویز اور اسٹڈیز اگر ان کے ساتھ آپ کمپیریزن کروائیں گے تو بہت ہی بہتری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماؤں کی صحت کے حوالے سے، بچوں کی صحت کے حوالے سے پالیسی لیول پہ بڑی سینسٹائزیشن ہوئی ہے. جب میٹرنل نیو بورن اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا ایک پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا بلوچستان میں، ساتھ میں 2015-16 میں نیوٹریشن کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ آیا. LSW پروگرام کے بھی گورنمنٹ آف بلوچستان نے فون کر کے ایک بہت بڑا پروجیکٹ دیا تو اس کے ثمرات آئے ہیں، لیکن ہم ہیں بہت پیچھے. میں ابھی بھی کہتے ہیں ہم ہیں پیچھے. اب بھی ہماری مائیں ان وجوہات کی وجہ سے مر رہی ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ پریونٹ کی جا سکتی ہے. تو ہیلتھ کا جو ایک کنٹینیوم آف کیئر کا ایک کنسیپٹ ہے، کنٹینیوم آف کیئر میں یہ ہے کہ جو ہیلتھ کے 4 پلرز ہیں، 4 پلرز میں کیوریٹو ایک اسٹرانگ پلر ہے جو ہمارا زیادہ پیسہ اس کو جا رہا ہے کہ ہم اسپتال لگا رہے ہیں، دوائی پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اکوپمنٹ پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس کو کیوریٹو سروسز کہتے ہیں. دوسرا پلر ہے وہ ہے پریونٹیو ہیلتھ سروسز. تھرڈ پروموشنل ہے جو اکثر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ پروموشنل ہے، جو کہ ہیلتھ ایجوکیشن ہے. To make people understand what their health is, what is the importance of their health, اور لوگوں کو اس قابل بنانا کہ وہ خود اپنی صحت کا خیال رکھے اور ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلے وہ ان بیماریوں کو تدارک کر سکے چھوٹی چھوٹی باتوں سے. جیسے پانی پینا کس طرح سے پینا ہے، کیسا پانی پینا ہے، پورٹیبل صاف پانی پینا ہے، کھانا کون سا کھانا ہے، کس طرح کی غذا لینی ہے، کون سی غذا سے خود کو بچانا ہے. ماں نے دودھ پلانا ہے بچے کو، اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہے، بچوں کی اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہے، جنک فوڈ سے بچنا ہے، مختلف اس طرح کی ایکٹیویٹیز. ویکسینیشن انشور کروانا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں کو سمجھائی جائے تو لوگ اپنی صحت کا خود خیال رکھیں. آپ دیکھیں اسکینڈینیوین جو ممالک ہیں، جاپان ہے، وہاں پہ 100 سال سے زیادہ لوگوں کی عمریں ہیں اور صحت مند ہیں. ابھی میں گزشتہ دنوں گیا تھا یورپ تو میں نے دیکھا ہالینڈ اور جرمنی میں خصوصی طور پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ سائیکلنگ کرتے ہیں، بوڑھے جوان خواتین مرد عورت سب سائیکلنگ کرتے ہیں. یہ پروموشنل ہیلتھ ہے. لاسٹ ہے ناٹ دا لیسٹ از ریہیبلیٹیشن، ریہیبلیٹیٹڈ ہیلتھ. یہ 4 میجرز ہیں. فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے وہ فٹ آتے ہیں پریونٹیو اور پروموشنل. ہم جب آگاہی اجاگر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایک برتھ اسپیسنگ ہونی چاہیے جو قرآن کا ایک کنسیپٹ ہے اس کے مطابق کہ کم از کم ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے. 2 سال تک دودھ پلانے سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو برتھ اسپیسنگ ہوتی ہے، دوسرا ماں کی صحت امپروو ہوتی ہے، تیسرا بچے کی صحت کے جو اثرات ہیں وہ تو ڈاکٹر یہاں موجود ہے، وہ مجھے زیادہ بہتر جانتی ہے اور زیادہ بہتر بتا سکتی ہے کہ اس کے اثرات جو ہوتے ہیں اس کے لانگ لاسٹنگ اثرات ہوتے ہیں. اور جو انوانٹیڈ ریپیٹڈ پریگننسیز ہیں، ماں کی صحت پہ بھی نیگیٹو اس کے اثرات ہیں، بچے کی صحت پہ بھی نیگیٹو اثرات ہیں، مائکرو لیول پہ بھی نیگیٹو اثرات ہیں اور میکرو لیول پہ بھی. میکرو لیول پہ کیسے؟ انہیلدی جنریشن، انہیلدی ہیومن بینگز، انہیلدی بچے بچیاں اسکول میں پرفارم نہیں کر سکیں گے اگر اینیمک ہوں گے، مال نرشت ہوں گے، کمزور ہوں گے، بیمار ہوں گے، نابر ہوں گے. اسکول میں جب پرفارم نہیں کر سکیں گے تو ان کی ایجوکیشن اچھی نہیں ہوتی. بڑے ہو کے ان کی پروڈکٹیوٹی نہیں رہتی ہے، پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی، اکانومی گرو نہیں کرتی، اکانومی گرو نہیں کرتی ہے، کنٹری پور رہتا ہے. یہ ایک وشس سائیکل چلتا ہے. اس وشس سائیکل سے ہم نے مائکرو لیول پہ کپل کو بتانا ہے کہ ان کی صحت کے لیے یہ لازمی ہے. اس دن سیمینار میں بھی میں نے بات کی کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے.
کہ وہ سمجھیں اور اگر چاہیں تو فیملی پلاننگ کے میتھڈز اڈاپٹ کریں. وہ اگر چاہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کے میتھڈز اڈاپٹ کریں تو گورنمنٹ, پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان اور بلوچستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے لیے جس طرح صحت کی باقی سہولیات باہم فراہم ہوتی ہے اسپتالوں میں, فیسلٹیز میں, میڈیکل سٹورز میں, ہر جگہ, اسی طرح سے فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز کی بھی سروسز ان کی بنیادی ضرورت ہے اور بنیادی حق ہے. یہ ہم نے اجاگر کرنا ہے. تو اس سلسلے میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ سب چونکہ فیلڈ میں کام کرتی ہیں اور ہمارے جو سوشل آرگنائزرز ہیں وہ فیلڈ میں جا کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں. ہم نے کمیونٹی میں مل کے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے کام. پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے بھی ایک اور کنسپٹ دیا ہے, کمیونٹی بیسڈ فیملی ویلفیئر ورکرز, جو LHWs کی طرح فیملیز کمیونٹیز میں جا کے آگاہی ناٹ اونلی اباؤٹ فیملی پلاننگ اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ بٹ اوور آل ہیلتھ کے حوالے سے ہم اجاگر کریں گے. علماء کی انگیجمنٹ ایک ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے. ہم علماء کو بھی انگیج کریں گے, ہم یوتھ کو انگیج کریں گے. ہم نے لوگوں کو بتانا ہے, میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر سکتے اور میڈیسن کی اویلیبلٹی سے زیادہ لوگوں کو بتانا اور سمجھانا ہے, جو آپ کی زبان سے, میری زبان سے, ہم سب کی زبان سے یہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد جب ڈیمانڈ ہم کریٹ کریں گے تو پالیسی میکرز, پولیٹیشینز مجبور ہوں گے کہ ایلوکیشن بھی لگے, بجٹ بھی لگے, کیونکہ لوگ چیخنا شروع کر دیں گے کہ یہ میری ضرورت, جس طرح دوائی کے لیے لوگ چیختے ہیں, ہم نے دیکھا کہ لوگ ہڑتال کرتے ہیں, اخبار میں دیتے ہیں. اسی طرح جب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ فیملی پلاننگ اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ از دیئر بیسک ہیومن رائٹ, دے ول ڈیمانڈ فرام دی پولیٹیشینز, اور پولیٹیشینز مجبور ہوں گے کہ ریسورسز کو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لیے بڑھائیں. تو آخر میں مختصر کرنا چاہتا ہوں, بہت بہت شکریہ آپ سب کا, ہمارے ساتھیوں کا, جو ورکرز ہیں فیلڈ کی, آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ پیغامات جو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں, ہم سب نے مل کے آگے جا کے لوگوں کو بتانا ہے. ساتھ میں میڈیا کا جو رول ہمارے ساتھ ہے وہ اسٹیٹ کی ایک پلر ہے. میڈیا ہمارا ساتھ ہر وقت دیتا ہے. میں آج ان سے دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پازیٹیو میسیجز میں وہ ہمارا ساتھ دے. اگر ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو میڈیا ہمارے سپورٹ میں سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے پیغام کو بلوچستان کے ہر مرد, ہر عورت اور ہر گھر تک پہنچانے میں ہماری